رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التغابن ہم دیکھنے جا رہے ہیں آج سے انشاءاللہ۔ سورۃ التغابن یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کے 2 رکوع اور 18 آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نزولی اعتبار سے یہ سورہ 64 نمبر پہ ہے۔ یہ سورہ جو ہے سورۃ الملک سے پہلے ہے قرآن میں، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ سورۃ التغابن چونکہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی تو اس میں وہ ساری آیات ہیں یا وہ سارے احکامات ہوں گے جو کہ ایک میچور انسان کے لیے ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اس وقت تک کافی عرصہ ہو گیا تھا اسلام قبول کیے، تو ابھی سلولی اللہ تعالیٰ ان پہ احکامات واضح کر رہے ہیں کہ کیا اب تم نے کرنا ہے ایمان لا کے، اور تم سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح، تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیا ہمیں کبھی اتنا خیال آیا کہ ہم سوچیں اس کے بارے میں؟ لیکن دیکھیں کیسا انکشاف ہے اس سورہ میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام تر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب تسبیح کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہم نے سنا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا گیا تو جب تنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا، ایک لکڑی کا جو تنے کا بنا ہوا ایک سٹول سا تھا، اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو وہ رو رہا تھا، یعنی اسے بھی شعور تھا کہ میرے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی۔ تو ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، تو یہ سوچیں اس میں پھر فرنیچر ہو سکتا ہے، جیسے لکڑی کا تنا رو رہا تھا، تو پھر تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، گھر کی کوئی بھی چیز یا باہر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ سارے ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، تو کیا صرف انسان ہی غافل ہے؟ کیا صرف ہم ہی غافل ہیں اللہ سے؟ باقی تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ صرف انسان کے لیے اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں، کبھی اسے موبائل سے فرصت نہیں ہے، تو کبھی اسے گاڑیوں سے فرصت نہیں ہے، تو کبھی اسے کسی اور بزنس سے فرصت نہیں ہے، کبھی جو ہے اس کی جاب ایسی ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ جو لاسٹ سوراز جتنی بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، شعور دلاتے ہیں انسان کو کہ کس طرح سے باقی چیزیں اللہ کی حمد بیان کریں، تو تمہیں کیا ہے اے انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم نہیں اپنے رب کو پہچانو گے تو اور کون پہچانے گا؟ ہم پہ ان سے بڑی ذمہ داری ہے نا، وی آر مور ریسپانسبل دین دیم۔ وی ہیو ٹو ریکگنائز اللہ سبحانہ وتعالی، وی ہیو ٹو ایکنالج ہم اینڈ ورشپ ہم، رائٹ؟ ہم سے تو زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بہت ہی فیمس آیا ہے اور ہم لوگ اکثر یہ آیا پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمام بادشاہت اسی کے لیے، بادشاہت اس کی ہو تو سب تعریف کیوں نہ کریں اس کی؟ بادشاہت اس کی ہو تو تمام تر جتنی بھی مخلوق ہے آسمان و زمین کی وہ اس کی تسبیح کیوں نہ بیان کرے گی؟ جب سمندر کی مچھلیاں، ہر ایک جانور یہ جانتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، انہیں جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں،
منہ اٹھا کے اور رو رہے ہوتے ہیں، بلبلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح بھی جانتا ہے، ان کی باتیں بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہم صرف شعور نہیں رکھتے۔ انسان سے صرف یہ مخفی رکھا گیا کہ انسان تو پھر جان جائے گا نا، لیکن انسان کا تو امتحان ہے، اسے خود اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ ہمارا یہ امتحان ہے کہ کیا ہم خود سے اللہ کو پہچانتے ہیں، اپنے عقل سے کام لیتے ہوئے کیا اللہ تک پہنچتے ہیں؟ جو کچھ کائنات میں بکھرا ہوا ہے یا سب کچھ کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تمام تر بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ اس کی بادشاہت ہے اور تعریف بھی سب اسی کی کرتے ہیں، کیونکہ وہ تعریف کے قابل ہے۔ حمد و ثنا کا صرف مالک وہی ہے، حمد بھی اسی کی اور ثنا بھی اسی کی، یعنی وہی مالک و مختار ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور تعریف بھی اس کی ہے۔ تعریف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، وہی کریٹر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو پھر یہ دو چیزیں اس سے بلانگ کیوں نہ کریں، بادشاہت اور تعریف۔ حمد و ثنا کا مالک وہ اکیلا ہی ہے، تو سب پہچانتے ہیں کہ وہی ہمارا رب ہے، صرف انسان غافل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جو ہے وہ صرف تمام تر مخلوق اس کی تسبیح بیان نہیں کرتی، بلکہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے، تمام تر مخلوقات پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہی از دا کنٹرولر ایز ویل، ہی ہیز دا پاور اوور ایوری تھنگ، رائٹ؟ ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں لیے ہوئے ہے، اور ہر چیز یہ جانتی ہے کہ وہی ہمارا رب ہے۔ یوں کہہ لیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ توحید پہ قائم ہیں، رائٹ؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف انسان کچھ جو ہیں وہ غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لاسٹ سوراز میں اپنی عظمت اور حمد وغیرہ یاد دلائی انسان کو، تاکہ انسان اپنی فری ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اپنی فری ول سے ہی صحیح اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور وہ اپنے جو امتحان اس کا ہونے والا ہے آخرت میں اس کی تیاری کرے، اور حمد و ثنا کرے، عبودیت کا حق اللہ تعالیٰ کو دے، اور اپنے آپ کو ڈیووٹ کرے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ڈیووشن چاہیے نا ہم سے، ڈیووشن چاہیے ہم سے، سبمیشن چاہیے، اور اللہ کی پہچان چاہیے، معرفت چاہیے۔ یہ سب کچھ انسان سے مقصود ہے، اور جو باقی مخلوقات ہیں ان کا تو امتحان نہیں ہونا نا، امتحان تو صرف ہمارا ہے، لیکن پھر بھی وہ آؤٹ آف دیئر اون ول دے ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دے پریز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو انسان کو برے انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا، اللہ تعالیٰ نے بار بار اویئرنیس دی کہ یہ جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کو یاد کرتی ہیں، ہر ایک چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر ایک چیز اللہ کے ماننے والی ہے، تو تمہیں کیا ہے؟ تم کیوں نہیں اپنے رب کی طرف آتے؟ تم کیوں نہیں اسے پہچانتے؟ تم کیوں نہیں اسے عبودیت کا حق دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے، اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ نیکسٹ آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم ہی میں سے کوئی مومن ہے۔ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی خالق ہے، وہی اکیلا مالک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے پھر کافر بن جاتا ہے، کوئی مومن۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کے شعور میں، تحت شعور میں اللہ نے رکھ دیا کہ اس کا مالک ایک ہے اور وہ اس کی عبادت کرے۔ تو جب اسی لیے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریورٹ ہوا ہے، کنورٹ نہیں بولتے، کہ وہ ریورٹ ہوا ہے، کہ وہ اپنے اصلی راستے پہ واپس آ گیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، اور تم میں سے کوئی کافر ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کوئی مومن بن جاتا ہے، کوئی کافر ہے تو کوئی مومن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان بستے ہیں،
کوئی اللہ کی پہچان رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا. اور اتنا عجیب لگتا ہے جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں آپ، کیونکہ سفر جو ہے وہ ایک آزمائش سے بھی تشبیہ دیا گیا ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ نماز کو بھی قصر کر لیا کرو، کہ کوئی انسان اگر ایئر ٹریول کر رہا ہے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہی لٹکا ہوتا ہے. تو سفر کے دوران جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ بار بار اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ٹربولیشن ہوئی تو یہاں پہ تو خیر نہیں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو انہیں اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے لگے ہیں میوزک سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ٹربولیشن ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس پارٹ آف اٹ، اٹس آل رائٹ، اٹس نارمل، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو کوئی تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے، تو آپ بار بار اللہ کو یاد کریں گے ایسی حالت میں، بار بار اللہ کو پکاریں گے، یا اللہ یہ سفر خیریت سے گزر جائے. اسی طرح پھر مسلمانوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، کچھ اچھے ہیں جو زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اللہ سے اتنے دور ہیں. تو ہر کوئی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، دے ہیو ڈفرینٹ نیچر دین ایچ ادر، رائٹ. کوئی پکا کافر ہے، اسے اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، تو کوئی اتنا مومن ہے کہ اللہ سے ڈر ڈر کے وہ ہر وقت رو رو کے معافیاں مانگ رہا ہے اور تہجد پڑھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو عبادت میں اس نے لگا رکھا ہے. تو یہ ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھے لوگ پیدا کیے، کچھ برے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو یعنی وہ شعور ضرور دیا تھا، فطرت میں یہ چیز رکھ دی کہ میں رب ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے عہد الست بھی لیا تھا کہ میں رب ہوں تمہارا، تو سب ارواح نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن انسان جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ آ جاتے ہیں. کافر ماں باپ ہوں تو وہ بھی کافر ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوں تو وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آزمائش رکھ دی. اللہ نے خود تو نہیں بتانا نا کہ یہ دین ہے، اس پہ آؤ، زبردستی تو نہیں کرنی، اللہ زبردستی نہیں کرتے. تو انسان تو دور کی بات ہے کہ ایک دوسرے کو زبردستی وہ جو ہے ایک راہ راست پہ، صراط مستقیم پہ لائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دی کہ جو مرضی بنو، لیکن یہ جان لو کہ پھر آخر میں امتحان تمہارا یقینی ہے. تو جو کچھ کر کے آؤ گے پھر اس کے مطابق تمہیں جزا و سزا دی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. بات اعمال کی ہے، بات اعمال کی ہے. اللہ نے اعمال دیکھنے ہیں کہ کس نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یہ کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر غالب اور بے حد بخشنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے اسم حسنہ البصیر کو مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. ہی ہیز اویئرنیس آف ایوری تھنگ. وہ جانتا ہے کفار کیا کر رہے ہیں، ایمان والے کیا کر رہے ہیں، اور کس کے دل میں ہدایت ہے، کون ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہے، کس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ زندگی جیسے مرضی اس کی گزرے، اور وہ اپنے رب کو پانا ہی نہیں چاہتا، اور وہ دنیا کی خواہشات میں ڈوبا ہے. کون اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے، کس کو روشنی چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے جو ہے ان کو اندھیرا پسند ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے ہم میں سے روشنی پسند کرتے ہیں. جیسے اس کو میٹافوریکلی بھی دیکھا جائے تو کچھ جو ہیں وہ اندھیرا پسند کرتے ہیں، کچھ کو روشنی پسند ہوتی ہے، کچھ کو بہت زیادہ روشنی چاہیے، کچھ کو کم چاہیے، کچھ کو زیادہ اندھیرا چاہیے جس میں اسے کچھ نظر ہی نہ آئے، کچھ کو اندھیرا بھی تھوڑا سا کم چاہیے. تو انسان جو ہیں وہ ڈفرینٹ نیچر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان تو لینا ہے
کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، کس نے اچھے اعمال کیے، کس نے برے کیے، کون شر پسند رہا، کون خیر پسند رہا۔ دس ورلڈ از کمپاؤنڈ آف ایوری تھنگ، رائٹ؟ شر ہے تو خیر ہے، اسی طرح وائٹ اینڈ بلیک، خوشی اور غم، اور چھوٹا اور بڑا، اسی طرح ہر ایک چیز کا متضاد یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہے۔ اللہ کے ہاں آسمانوں میں شر نہیں ہے، برائی بھی نہیں ہے، سب کچھ اچھا اچھا ہے، روشنی ہے وہاں پہ، اندھیرا نہیں ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کا کمپاؤنڈ بنا دیا، اور ہر ایک چیز کا کمپاؤنڈ بنا دیا، تاکہ ہم پہچانیں اور ہم اپنی فری ول کے ذریعے اچھی چیزوں کا انتخاب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر انبیاء کو بھی بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے دین کی طرف پلٹو، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی توحید کا درس دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پہچانو گے تو تمہارا انجام اچھا ہوگا، اگر اچھے رہو گے اس دنیا میں تو اچھا بدلہ پاؤ گے۔ تو پھر یہ ہے کہ انسانوں کی اپنے لحاظ سے ہر کسی کی کوالٹیز ہیں۔ اگر کوئی اچھا کر کے جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اچھا کرے گا، اگر کوئی برا یہاں پہ کرتا ہے تو وہ آخرت میں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوگا اور بہت زیادہ سٹپٹائے گا۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی فلڈ آنے والا ہے یا اس طرح کی کوئی وارننگ ہو، تو جس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے وہ فوراً سے سب کچھ تیاری کر لیتا ہے کہ فلڈ آئے گا، کتنا ہوگا، کیا ہمیں گھر تبدیل کرنا چاہیے، یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جانا چاہیے یا یہیں پہ رہنا چاہیے، وہ ساری تیاری کر کے رکھتا ہے۔ جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلڈ آ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی وارننگ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اینڈ پہ وہ پریشان ہی ہوگا، کیونکہ اس نے خود آنکھیں بند کی رکھی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں، نہ کسی اور کا۔ اللہ تعالیٰ کے تو انبیاء آ کے بتاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، سب کچھ بتا کے گئے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا، انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں اور اسے اس کی عبودیت کا حق دینے والے ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے 2 آیات دیکھی اس سورہ کی، the first 2 آیات، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ in the next episode we will start from ayah number 3 inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.